ویلکم بیک ناظرین. گیلانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پینک دشمن جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس وقت مودی جس طرح سے انٹرنل اس کو جو ہے تنقید کا سامنا ہے، یا جس طرح سمپل ورڈز میں کہیں جس طرح اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، بڑے سمپل ورڈز میں اگر کہیں یا بڑے کھل کھلا کے ہم ریالٹی کو عوام تک پہنچائیں، تو جس طرح سے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کی اپنی سیاسی جماعتیں مطلب وہ عوام میں جا کے اس کا جھوٹ کا بیانیہ تو بک ہی نہیں رہا. جو اس نے ہندتوا ایک سوچ کھڑی کی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا، اس کو تو اب کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا. اب آپ کو کیا لگتا ہے، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا نہیں. ماضی میں بھی بار بار منہ کی کھانے کے باوجود مودی نے یہ حرکت کی اپنی سیاست بچانے کے لیے، جو کہ مزید ڈوب گئی، لیکن وہ اپنی سیاست کو اس طرح سے ڈوبنے دے گا نہیں. آپ کو لگتا ہے دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم ایک دیکھیں تو مودی ہر لحاظ سے ناکام ہو گیا ہے، اور اس کا جو نظریہ تھا یا اس کا جو پروپوگنڈا تھا یا اس کی جو چیزیں تھیں جو جس طرح سے وہ لے کے چلے تھا، اگر آپ دیکھیں ہم اس کو 9/11 کے بعد سے میں کہوں گا کہ زیادہ بھارت نے جو کشمیر کی جو وار تھی، کشمیر کی جو حریت کی جو جنگ تھی، جو آزادی کی جنگ تھی، اس کو اس نے دہشت گردی پہ کنورٹ کر دیا تھا. اس کو وہ والا بیانیہ جس میں پوری دنیا میں ہم مسلمان جو تھے وہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے تھے، ایکچولی یہ بیک گراؤنڈ تھا جس سے اس نے سلو کشمیر کو اپنے نقطہ نظر سے اپنے طریقے کے ساتھ ایک کاز جو ہمارا تھا اس کو ویکنڈ کرنا شروع کر دیا تھا. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی گیلانی صاحب، خالی یہ بھارت خود سے سٹینڈ نہیں ہوا تھا، بہت ساری طاقتوں نے انہیں سٹینڈ کیا تھا. جی بالکل، میں اسی طرف ہی میرا بھی مقصد یہی ہے کہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ وہ جو جس طرح سے بھی ہوا ہمارا بیانیہ کمزور ہوتا گیا، ہم کشمیر سے پسپا ہوتے چلے گئے، ہم پوری دنیا میں دہشت گرد ڈکلیئر ہوتے گئے، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی سب سے زیادہ دہشت گردی ہمیں بھگتنا پڑی. لیکن اس کے بعد جو بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا، یہ کیا کرتے تھے انڈینز کہ یہ اس کو دہشت گردی کا ایونٹ قرار دیتے تھے. جو کشمیری اپنا جو ہے وہاں پر آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ آزادی کی جنگ جو تھی وہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ بن گئی. اور اس کے بعد جب اٹیک کیا افغانستان پہ امریکہ نے، تو یہ جو نظریہ تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے تقویت حاصل کرتی، اور ہم بہت زیادہ اس میں ویک ہوتے چلے گئے. اب یہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس سے اگر آپ پہلے چلے جائیں، اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے ہماری KPK میں یا بلوچستان میں اسی چیز کو لے کے دہشت گردی کروانا شروع کر دی، اور ہم اتنے زیادہ بے بس ہو گئے کہ ہم اس کے اس نظریے کو کسی طرح سے ڈیفیٹ نہیں کر سکے. اور وہ دہشت گردی جو تھی جو یہ کرواتا تھا، وہ اس کو اس نے بلوچوں کی آزادی کی، اور کبھی انسانی حقوق کی، اور کبھی کوئی چیز، اور کبھی کوئی ایسا نام دے دیا کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پرابلم بن گئی. اب کیا ہوا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ نیکسٹ سٹیپ کی طرف جائیں، میں یہاں پہ ایک اپنا جو میری سوچ کے مطابق ناقص صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لیے اس سب کو کاؤنٹر زیادہ اسٹرکٹلی نہیں کر سکے تھے کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہی اس نے ہمارے خلاف کھڑے کر دیے. جی اسی طرح سے وہاں پر بھی کشمیر میں بھی تو اسی کے اگر دیکھا جائے تو آکوپائیڈ ہی تھا. میں اب اس کو تھوڑا سا میں اس کو اور بڑھاتا ہوں جو آپ کا کویسچن تھا. اب اس کی ناکامی کی بات بتا رہا ہوں نا. دیکھیں، پینک تو ہے لیکن وہ اتنا بزدل بھی ہے، وہ ناکام بھی ہے. اب وہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہے، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب اگر اس نے کیا کیا کہ یہ جو پہلگام والا ایشو تھا اس کو دہشت گردی سے اٹیچ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ لوگوں نے جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں، اور پوری پاکستانی قوم کہتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے میڈیا نے یہ جنگ جیت لی. اس تناظر میں میڈیا نے اس کو دہشت گردی ثابت نہیں ہونے دیا، اور جہاں پر بھی یہ گیا سوال بڑے اٹھائے تھے. جی مجھے یاد ہے میں نے اپنے ہر پروگرام میں اتنے سوال اٹھائے تھے کہ 5 منٹ کے اندر آپ پاکستان پہ مسلمانوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، اور آپ 5 منٹ کے اندر دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکتے. ابھی تک اور FIR بھی کر دیتے ہیں، اور FIR 10 منٹ کے اندر FIR بھی کر دیتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے نا. یہ بتا دیتی ہے پاکستان نے مسلمانوں نے، یہ نہیں بتایا کہ کوئی پلاننگ بھی چل رہی ہے، کوئی حملہ بھی ہونے والا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو پریزیڈنٹ امریکہ ہے ٹرمپ صاحب، انہوں نے اس بیانیے کو بالکل مانا ہی نہیں.
انہوں نے اس کو کہا کہ بوتھ جو ہیں وہ سیز فائر کریں. یہ کام بالکل آپ نے نہیں کرنا. یہ کسی فورم پہ یہ آواز ہی نہیں آئی کہ یہ دہشت گردی پاکستان نے کروائی ہے یا یہ دہشت گردی ہوئی ہے. اچھا ایک چیز میں ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے بڑا ڈرامیٹیکلی انٹری دی تھی. ایک دن پہلے تک ان کے جو نائب صدر ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. ایک دن کے بعد ہی جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں اور جنگ بندی بھی کروا دیتے, کریڈٹ بھی لے لیتے. جی وہ بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ ابھی جو سارا مڈل ایسٹ میں وہاں پر ہیں تو وہ ہر اپنی سپیچ میں یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. یہی کامیابی ہے. ہم ان کو نوبل انعام کے لیے ان کے لیے آواز اٹھائیں گے لیکن جنگیں روک دیں ملک سے. یہی ہماری سفارتی سطح پر کامیابی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے کا سارا بیانیہ بناتا تھا مودی, اب اس کو وہ اس محاذ پر ثابت نہیں کر پایا. اور سب سے زیادہ ان پریسیڈنٹ میں کہوں گا, ہم نے ثابت کر دیا ان پریسیڈنٹلی. ہم نے جس طریقے کے ساتھ اس کو کارڈن آف کیا, ایک اس کا جہاز بھی ہمارے پلینز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واپس نہیں آیا, اڑ ہی نہیں سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو چیزیں ہیں, جو یہ حالات ہیں مودی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ بے بس ہو گیا ہے. وہ جتنا بھی پراپوگنڈا کرتا تھا, جو اس نے یہ ہم لوگ ابھی کیونکہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں نا, اور وہ سکتے کے عالم میں ہے, وہ ان کے اثرات جو ہیں برگیڈیئر صاحب کی طرف جانا ہے. لیکن میں مودی کو یہی کہوں گی کہ یہ حکومت وغیرہ چھوڑیں, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جا کے کہیں چائے شائے بیچے, آپ کا اصل کام وہی ہے. برگیڈیئر صاحب سے جان لیتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, کیا اس وقت جو موجودہ سیز فائر ہے, کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اب 18 تک ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ کے میں وہ جو ہاٹ لائن پہ ان کا رابطہ ہوا ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. سر یہ کیا خطرناک چیز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے, آپ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ پرماننٹ سولوشن تو ابھی یہ ہے نہیں اور پرماننٹ سیز فائر ہوا نہیں ہے. یہ ہر دفعہ ڈی جی ایم اوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کو آگے لے کے چلنے, ایکسٹینڈ کرتے ہیں. سر اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ پرماننٹ سولوشن تو دیکھیں, روٹ کاز تو مسئلہ کشمیر ہے. جب تک مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہوتا, اس وقت تک جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ بھی ہے, یہ ہر وقت کانفلکٹ کا بھی فلیش پوائنٹ رہتا ہے. تو پرماننٹ تو اس کا حل ہوئی, جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی مستقل ہے. اصل تو بات وہ ہے, جب تک اس طرف نہیں آئیں گے. ابھی امریکی صدر نے کہا ہے کشمیر پہ بات کرنے کے بارے میں, کتنے وہ سنجیدہ ہے یا کتنا ان کی اس میں سنسیریٹی شامل ہے وقت بتائے گا. لیکن ماضی کا ریکارڈ تو یہی کہتا ہے کہ جی اس میں امریکہ شامل کوئی بھی سیریسلی اس کو کسی نے نہیں لیا, اور انڈیا پاکستان کا یہ کانفلکٹ ہے. باقی جو ڈی جی ایم اوز کی بات ہے, یاد رکھیں ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو رابطہ ہے ہوتا رہتا ہے, ہاٹ لائن ہر وقت موجود رہتی ہے. کبھی کبھی اس پہ بات نہیں بھی ہوتی, کبھی ہو جاتی ہے. اس میں آپریشنل میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں. ڈی جی ایم اوز اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا ڈیسیژن لے سکیں جو کہ میجر ڈیسیژن ہو. وہ سیز فائر کو گورنمنٹ کی اجازت کے, اپنی اپنی گورنمنٹس کی اجازت کے ساتھ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. وہ سیز فائر کی وائلیشنز کو روک سکتے ہیں. وہ ٹیکٹیکل لیول کی چیزوں کو دیکھ کے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ اس پہ کچھ کر سکتے ہیں اپنی فارمیشنز کو بتا کے. تو یہ تو فوج کی حد تک ہے ڈی جی ایم اوز کا رابطہ. ڈی جی ایم اوز کا رابطہ جو ہے اس وقت تک سیز فائر ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی جب تک دونوں گورنمنٹس کہتی رہیں گی ایک دوسرے کو اور اجازت دیتی رہیں گی. لیکن پرماننٹ سولوشن تبھی ہے جب کشمیر کا مسئلہ ہوگا, یا انڈیا نے جو ابھی ایک نیا تماشا کریٹ کیا انڈس واٹر ٹریٹی کو انہیں ہیلڈ ان ابیئنس کر کے, وہ کر نہیں سکتے یونیلیٹرلی, وہ اختیار ہی نہیں رکھتے. ورلڈ بینک کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہوا ہے. تو جب تک یہ ایک نیا ایشو بن گیا, یہ بھی آگے چل کے میجر کانفلکٹ ریجن بن سکتا ہے, کیونکہ ہم اس کو ایکٹ آف وار پہلے ہی کہہ چکے ہیں. پانی کسی کے بعد نہیں آپ کر سکتے, نہ کوئی پانی بند کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. پیاسا مرنے سے تو بہتر ہے کہ اگلے. یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہوں گی. ابھی بھی ان کی جانب سے یہی اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل ہی رکھیں گے, وہ اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے یا اس کو وہ بحال نہیں کریں گے. بے شک وہ سنگل سائڈ نہیں کر سکتے, لیکن وہ ابھی بھی اپنی ضد پہ بضد ہے. کیا یہ آگے جا کے مزید کوئی کنفلکٹ میں جا سکتی ہے سچویشن دونوں سائڈ پہ؟ جی سیریس کانفلکٹ میں جا سکتی ہے. آگے دیکھیں ابھی ہمارا اس وقت
क्रॉप सीजन आ रहा है, पैडी की हमारी चावल की फसल भी लगनी है, हमारा अगर पानी उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की या पानी को थोड़ा रोकने की कोशिश की, अब तो मानसून में रोक नहीं सकते, उनके पास इतने उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, 2 ही उनके पास डैम है, एक तीसरा है इसके ऊपर चनाब और झेलम पे इंडस के वाटर के ऊपर वैसे उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इन दोनों दरियाओं के पानी को किसी भी सूरत थोड़ा डाइवर्ट करने की या रोकने को कोशिश की तो एक्ट ऑफ वॉर है, फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना जी, फिर तो ज़ाहिर है हम हक पे जा नहीं पाएंगे, पर हम उसकी इजाजत नहीं देंगे, फिर चाहे हमें पहल करके उन स्ट्रक्चर्स को टेक ऑफ करना पड़े हम उसको करेंगे, जो हम कह चुके हैं, दुनिया को बता चुके हैं, द वर्ल्ड अंडरस्टैंड, इस पे तो हमें कोई मोर्द इल्जाम उठा ही नहीं सकता, आपकी बात इत्तेफाक करता हूँ, अगर जैसे परसिस्ट किया उसको हम कभी भी नहीं चलने दे सकते, इसको सेटल होना ही होना है। ये नहीं हो सकता कि आप मसला कश्मीर को भी हल ना करें, इंडस वाटर ट्रीटी को भी हल बहस कर दे और फिर अब तो रखें कि पाकिस्तान जो है ना आपकी बात मान के सीज फायर पे काम में रहे, क्योंकि सीज फायर आपकी ख्वाहिश पे हुआ है, हमने सिर्फ रजामंदी का इजहार किया था, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत बन सकता है और इस पे ध्यान देना चाहिए उन लोगों को जो बीच में आके जिन्होंने सीज फायर का क्रेडिट लिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जैसे खुद कहा था कि उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, अगर वो इसको कुछ इस तरह परसिस्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट की रीजन बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसकी इजाजत बिल्कुल भी दे सकता, आगे बारिशों का सीजन शुरू हो जाएगा 2 महीने बाद, उस पर हमारे डैम्स के ऊपर जो पानी आना है, ज़ाहिर झेलम मंगला डैम का सारा पानी उसका आता है, चनाब के आगे हेडवर्क्स हैं बहुत सारे, तो ये मेजर इशू है जी, बिल्कुल मैं आपके पास इत्तेफाक करता हूँ जी। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब दोबारा आते हैं इत्तेफाक करने के लिए, शुक्रिया। ज्ञानी साहब से जानते हैं, ज्ञानी साहब मुझे ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस तो कर दिया और वो ये भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि दोनों को खाने की टेबल पे मधु करूँ, मेरा एक ख्वाहिश है कि दोनों एक साथ बैठ के पाकिस्तान और इंडिया जो है वो उनके जो हैं अथॉरिटीज़ वो बैठ के खाना खाएं, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान और इंडिया के लिए अनाउंस किया मीनिंगफुल मुज़ाकरात, ये शुरू कब होते दिखाई दे रहे हैं आपको? मैडम देखें, ये जो जंग है जब शुरू हुई उनका रवैया अमेरिकन का कुछ और था, जब बहुत बेहतर हुई तो फिर उनका रवैया कुछ और हो गया, जिससे 2 चीज़ें जो हमें जाहिर होती हैं। एक तो ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो भारत को दफा कर रहे हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, फेस सेविंग दी है भारत को, उन्होंने फेस सेविंग दिया और वो मुस्तकबिल में भी फेस सेविंग की तरफ ही आएंगे। और जिस तरह का ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अगर माजी को ले लें तो यही रवायत रही है कि जब भी हमारी पोजीशन कुछ बेहतर हुई तो आलमी ताकतों ने भारत को फेस सेविंग दी। 1957 में भी यही हुआ था, 1957 में भी यही हुआ था, अमेरिका ने कहा था कि वो कश्मीर का मसला हल करवाएंगे, लेकिन उन्होंने करवाया नहीं था। 1962 की इंडिया और चाइना के वॉर में भी यही हुआ था, मना कर दिया गया था कि आपने कश्मीर वाली साइड पे नहीं जाना सदर अयूब को, और अमेरिका की जानिब। यही बात मैं अपना अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जो ट्रंप साहब ने ये जो कह रहे हैं कि हम मैं दोनों ममालिक को अपना टेबल पे बुलाऊंगा, इनके मामलात देखूंगा, मैं कश्मीर पे बात करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि इसके मुस्तकबिल करीब में तो कोई इम्कानात नहीं नजर आते। लेकिन ट्रंप साहब की जो पर्सनैलिटी है वो अनएक्सपेक्टेड सी है, वो कभी कुछ भी कर लेते हैं, वो नॉर्मल पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव नहीं करते जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकें कि वो इस तरह से चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मस्ट है कि ये लोग जो है ना वो इस्लाम के और मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। दोस्त ना हो अमन के हवाले से अगर देखें, क्योंकि अगर खुदा न खासा 2 एटमी मैं आती हूँ गिलानी साहब की तरफ, गिलानी साहब 2 एटमी ताकतें हैं आमने सामने आती हैं, कोई हमारे साथ सिंसियर हो या ना हो, लेकिन खित्ते को, पूरी दुनिया को, क्योंकि जो माजी में हिरोशिमा और नागासाकी जो थे उसके अभी तक असरात जो है ओवरऑल ख़त्म नहीं हुए हैं। अब क्या 2 एटमी ताकतें अफोर्ड नहीं कर सकती, पूरी दुनिया में इसके बहुत असरात है ना, किसी भी साइड से फिर आप वॉर की सूरत में रोक नहीं सकते कि आपने एटम बॉम्ब नहीं चलाना। तो मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो कामयाब रहेंगे इस पे? देखें, वो जिस तरह से देखें किसी की भी जो विलिंगनेस होती है ना कोई भी काम करने के लिए, वो उसका अजहार जो है, उसका जो उसका रवैया होता है, और वो जो बार बार वो बात कर रहा होता है, कंसिस्टेंट जो होता है, वो ये शो करती है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब जिस तरह से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, वो बिल्कुल इधर हमारे पास ही आए हुए हैं, मिडल ईस्ट में हैं, तो वो बार बार यहाँ पर वो यही इजहार कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने बड़ा ही अच्छा तज्जिया किया, हिरोशिमा नागासाकी जो है वो तो बहुत पुरानी बात है अब, और उसमें बहुत ही कम नुकसान हुआ था। अब अगर कोई भी बम चल गया तो वो 2000% जो है जी वो बहुत ज्यादा उसने
بالکل اسی طرح سے ہے. تو یہ کوشش تو ان کی ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے اس کو کنٹرول کریں. اور ایک اور چیز جو سب سے زیادہ آپ نے کہا کہ انپریڈکٹیبل ہیں, لیکن وہ پریڈکٹیبل اس طریقے سے ہیں کہ وہ اکانومی وائز بہت زیادہ سوچتے ہیں, کیونکہ وہ بزنس مین ہے اور وہ بزنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح سے پوری دنیا میں امن لے کے آنا ہے اور پھر میں نے وہاں پہ بزنس کرنا ہے. پاکستان بھارت کو بھی انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ میں نے بزنس اپرچونٹیز آپ دونوں کے درمیان کریٹ کر میں نے ان کو تھریٹ کیا ہے کہ میں بزنس نہیں کروں گا, اور یہ کہا بھی ہے, ہمیں بھی کہا ہے اور ان کو بھی کہا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کریں, یعنی تجارت کریں آپ ایک دوسرے کے ساتھ. تو مجھے جو لگ رہا ہے, دیکھیں میں اپنا اس میں جو ہے وہ فیڈ بیک ہے, مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں فیوچر میں بہتری کی طرف جائیں گی. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی, اور انڈیا جو ہے وہ اب سمجھ جائے گا کہ میں نے اس سے کچھ نہیں حاصل کیا. میں نے جو اپنا جو مودی کا یا جو فاسسٹ اس کا رویہ تھا یا جو نظریہ ہے ان کا RSS کا, اس نظریے سے اس کو ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ایک اپنی عوام کو اس نے جھوٹا سا ایک خواب دکھایا اور ایک ایسی امید اور سوچ انہوں نے کیا دکھایا. ان کا میڈیا تو یہ اناؤنس کر رہا تھا کہ لاہور کے بندر کا تبادلہ. جی وہی میں 3 دن پروگرامز میں پوچھتی رہی بریگیڈیئر صاحب سے, کرنل صاحب سے کہ لاہور میں بندر کا کون سا ہے, یہ تو بتا دیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا کے بیٹھے ہوئے, بالکل اسی طرح لاہور کے بندر کا نہ صرف بنائے بلکہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہمیں تباہ بھی کر دیا. جی ایسے دیکھیں نا آپ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کس قسم کا لیول ڈیولپ کیا ہوا تھا, کس قسم کی سوچ, مطلب اس طرح سے ایسا رویہ اور اس طرح سے وہ ایک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم تو پاکستان کو مطلب وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. وہ جس طرح کہتے ہیں مولی گاجر کی طرح, نہیں آپ تو ان کو پتہ چل گیا نا. دیکھیں اب تو پوری دنیا ان کو بتا رہی ہے, وہ خود نہ بھی بتائے. دیکھیں اب تو اتنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا دور ہے کہ کوئی جو بھی میڈیا پہ آپ بتائیں گے. اس خطے کے نیتن یاہو بننے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہم نے اسے ایک نومولود بچہ بنا کے رکھ دیا اور پاکستان نے بڑے بھیا کا کردار ادا کیا ہے. اس کو بتایا ہے کہ بیٹا بڑا ہوتا ہے, پنگا نہیں لیتے, چھوٹے جتنے بھی بڑے ہونے کی کوشش کریں, رہتے چھوٹے ہی ہیں. میں بریگیڈیئر صاحب سے جانوں. بریگیڈیئر صاحب, ٹرمپ سفارتی پیچیدگیوں اور گہرائیوں سے ناواقف غیر روایتی پاپولسٹ امریکی صدر کیا دنیا کو پہلے سے زیادہ پرامن بنا پائیں گے آپ کے خیال میں؟ جو پاپولسٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی قوموں کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتے. پاپولزم کی سیاست جو ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے, وہ اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں, وہ فور سائٹڈنس اس میں بالکل نہیں ہوتی. پاپولزم کی سیاست اپنے ایک ان کے اندر ایک انر سینس آف گاڈنس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہی عقل کل ہیں, ہمیں کسی سے پوچھنے یا مشاورت کی ضرورت نہیں. ان کے ڈیسیجن اسی طریقے سے ہوتے ہیں. اور دنیا میں جہاں پاپولزم کی سیاست آئی ہے وہ الٹیمیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی اپنی قوموں کے لیے. میں ابھی اسٹیج پہ ابھی کو اور تو کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں کو بہت زیادہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور امریکن پریزیڈنٹ کا رویہ آج کچھ ہوتا ہے, کل کچھ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے انڈیا کی طرف جھکاؤ ان کا ہے, رہے گا, ریزنز ہم سب کو پتہ ہے. اور دوسری طرف جو ہندوستان میں اس وقت ایک مائنڈ سیٹ ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے پچھلے 12 سالوں سے, اس گورنمنٹ کے 3-3.5 سال ہو رہا ہے. مودی اور امت شاہ اور راجناتھ اور اجیت ڈوول کے ہوتے ہوئے بھی آپ کسی بہتری کی امید نہیں رکھ سکتے. یہ نفرت کی اور تفریق کی اور فنڈامنٹلزم کی سیاست کرتے ہیں. یہ بھی فیشسٹ ہیں اور یہ بھی کافی حد تک پاپولسٹ ہی ہیں. اور اب دیکھیے گا جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوگی اگلا الیکشن یہ نہیں جیت سکتا. اس کا بھی بالکل مودی کو اتنا سیریس پولیٹیکل لاس ہوا, ابھی بھی اس کی سمپل میجورٹی گورنمنٹ میں نہیں ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے. جب اس کا ٹینور ختم ہوگا اب دنیا انالیسس کرے گی کہ انڈیا اس کے 12 سالوں میں 15 سالوں میں آگے گیا کہ پیچھے آیا. ڈیفینیٹلی انڈیا پیچھے آگے نہیں گیا. سب کچھ صرف اکنامک یا فورن ایکسچینج ریزرو یا اکانومی کا سائز بڑھانا سب کچھ نہیں ہوتا. ملک کو کن بنیادوں پہ کھڑا کیا, اپنے سوسائٹی کو کن بنیادوں پہ کھڑا کیا, اپنے ملک کے اندر آپ نے انٹیگریشن بنائی ہے کہ ڈس انٹیگریشن کو آپ نے زیادہ ہوا دی. یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. ادھر بھی یہ حساب ہے. تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈپلومیسی کو چانس دیں, ہم اسٹیٹ وے کچھ اس طرح کی نیگیٹیوٹی اپریہنشن میں نہ رہے. امریکی صدر نے کہا لیٹ سی, اگلے مہینے 1.5 میں 2-4-6 ہفتوں میں پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے ہم اس پہ پوزیشن اب یا ہم اس میں ڈینائل میں نہیں رہ سکتے. اگر انہوں نے ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کا جو انہوں نے ہیلپ
वाइल्ड ने इन्वेस्ट किया, अगर उसको अंडू ना किया, वापस ना लिया, तो हम उनके वादों में नहीं बैठ सकते ना। उसका असर कोई अमेरिकी सदर को नहीं हो रहा, हिंदुस्तान को नहीं आ रहा। जाहिरन जंग बंदी हो गई, लेकिन मसला तो हल नहीं है, बल्कि एक मसला और पैदा हो गया इंडस वाटर ट्रीटी वाला। कश्मीर का तो पहले ही था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगले 4 से 6 हफ्तों में आपको सीरियसनेस का पता चल जाएगा। फिलहाल तो देखे, जिस दिन उसने अनाउंस किया सीज फायर, 13 को मुज़ाकरात होंगे और किसी गैर जानिबदार मुकाम पे होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, और एक वॉर मॉन्गरिंग। खैर जो भी मोदी जो कह रहा है, ये तो फ्रस्ट्रेशन है, इसको तो हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो तो ज़ाहिर इतना उसकी सुबकी हुई है, उसकी पूरी कौम ने उसको आड़े हाथों लिया हुआ है, क्या उनके मीडिया, क्या पॉलिटिशियंस, क्या सोसाइटी, तो उसके पास जगह को नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक ऐसा उसमें ऐसे बैकफुट पे आके तो इस किरदार में वो फंस गया कि वो समझता था कि वो सब कुछ ही है, लेकिन अल्टीमेटली देखा तो रेत का पहाड़ साबित हुआ, तो कुछ भी नहीं है। अपने को टावरिंग पर्सनैलिटी कहने और बनाने वाला जो है इतना शैलो साबित हुआ है कि आप देख लें कि किधर हालात थे और किधर आके जस्ट फॉर नथिंग। आप देखें कि 22-23 अप्रैल से पहले का हिंदुस्तान और साउथ एशिया और आज का हिंदुस्तान और साउथ एशिया के बेहतरी तरफ गए हैं? बिल्कुल भी नहीं गए। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात पे चले, हम कुछ जरूर यकीन कर लेते हैं, मैं उनके सिंसेरिटी पर डाउट नहीं करता, लेकिन डिप्लोमेसी के बुनियादी सूलों से वो नाबल्द है। अभी भी उनका तर्ज हुक्मरानी डिफरेंट है लोगों से, मोदी का भी डिफरेंट है। तो मोदी तो खैर उसकी तो सोच ही डिफरेंट है। ट्रंप अगर तजारत दुनिया को लेके जाना चाहते हैं तजारत की तरफ, तो दुनिया में अमन करना है, तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। आप देखें ऑन दी अदर हैंड साथ ही हो जाए, कहते हैं गजा को अमरीकी तहवील में दे दो। ये कौन सा अमन है? ये कौन सी सोच है? उसके होते हुए इसराइल को शय मिली हुई है, क्या फलस्तीनियों का कत्लेआम रुक गया है? हर रोज 200-300 फलस्तीनी अभी भी शहीद हो रहे हैं। तो उस तरफ सोच और है, इस तरफ सोच और है। तो ये सारे के सारे एक विशेष साइकिल है। इसमें देखें हम किधर, हमें अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है, और हमारा इंटरेस्ट यही है कि जो हमने 2-3 स्टेटेड पॉलिसी है, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम ये फायदा है कि हम डोमेस्टिकली स्ट्रांग हो गए। हमारे मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन थी, एक पॉलिटिकल सोच ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जो एक अजीब सी कैफियत पैदा की हुई थी फौज और अवाम के दौरान, वो काफी हद तक सेटल हो गई है। इसको हमने इसका फायदा उठाना है और आगे जाना है। इकोनॉमी माशाल्लाह हमारी बेहतर हो रही है, अच्छी चीज है, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। और पाकिस्तान को आज से 2 साल पहले जो लोग कहते थे आज डिफॉल्ट के कल डिफॉल्ट, उसी मुल्क की इकोनॉमिक इंडिकेटर इतने अच्छे हो रहे हैं कि ब्लूमबर्ग जैसे इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग एजेंसीज है या अदारे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक टर्न अराउंड हो रहा है। बट अमन बहुत जरूरी है। जब तक अमन नहीं होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। इंडिया पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में और केपीके में जो कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान में अनसर्टिनिटी है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, सीपेक आगे ना जाए। सारी की सारी चीजें हैं, इन फैक्टर्स को हमें ज़हन में रखना है। बट मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं भी पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, और मैं भी ये कहूँगा कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है ब्रिगेडियर साहब। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब आपका, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अख्तर ज्ञानी साहब आपका, हसनात गिलानी साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में जहां हम अपनी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं, आज इतनी तारीख़ी फ़तह को मार्के हक़ के नतीजे में जिसको हमने नाम दिया, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने मिल के अपनी फोर्सेस का साथ दिया, जिस तरह से ये फ़तह समेटी है, इसमें सब यक ज़बान थे और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े थे। उस सब में नाज़रीन सबसे पहले मैं अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाती हूँ। मेरे ख्याल में पूरी कौम अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र है कि यकीनन हमारा ईमान है कि हमारे रब की तरफ से अगर इस अहम मिशन में, मुसलमानों के अहम मिशन में, बका के मिशन में हमें उनकी गैबी इमदाद ना मिलती, तो शायद हम ये फ़तह आज ना सेलिब्रेट कर सकते और ना ही ये समेट सकते। हमारे हर मिशन में हमारे रब की गैबी मदद हमारे साथ मौजूद होती है, और अपने रब ताला से दुआ करते हैं कि इस पाक सरजमीन को, इस धरती को रहती दुनिया तक कायम और दायम रखे। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।